شہر میں بارش کی تباہی کے نشانات۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 2 کی سڑک پر جمع پانی شہریوں کے لیے اذیت بننے لگا۔ بارش کے جمع پانی حادثات کا سبب بننے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احسن عباسی سے۔ جی احسن بتائیے گا۔ جی بالکل، فیڈرل بی ایریا بلاک 2 میں اس وقت موجود ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گزرگاہ مکمل طور پہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، نہ ٹاؤن انتظامیہ حرکت میں نظر آتی ہے، نہ واٹر کارپوریشن کی جو سیکشن مشینیں ہیں وہ اب تک یہاں پر پہنچی ہیں۔ جو علاقہ مکین ہیں انہوں نے کئی بار کہتے ہیں کہ درخواستیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کی محکموں میں بلدیاتی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہو رہی۔ گزرگاہ جو ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں جو ہے یہاں سے گزرا جا رہا ہے، جو کہ حادثات کا بھی سبب بنتی جا رہی ہے۔ مکین کو جو ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں۔ بھائی بتائیے کہ بارش تو ختم ہو گئی ہے، کیا صورتحال ہے سڑک کا؟ صورتحال بہت خراب ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، یہ پانی بارش ختم ہوئے ہوئے 3 دن روز ہو گئے، لیکن پانی ابھی تک وہیں کھڑا ہے، نہ واٹر بورڈ آ رہا ہے۔ اور آپ یقین کریں یہاں پہ 2 اسکول ہیں، ایک پرائیویٹ اسکول ہے بڑا اور ایک گورنمنٹ اسکول ہے۔ یہاں سے جو ہے اسکول کے بچے جاتے ہیں وہ نہیں جا سکتے، نمازی مطلب کہ بہت برا حال ہوا ہوا ہے اس روڈ کا۔ آگے اس سے زیادہ برا حال ہوا ہوا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی نہیں ہے کام کرنے والا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ یہاں سے گزر رہے ہیں، جو کہ حادثات کا کھڑا جو پانی ہے وہ سبب بن رہا ہے۔ گزرنے والوں کے ساتھ جو ہے اسکول کے جو بچے ہیں وہ پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ یہاں سے سڑک کو عبور کرتے ہیں، لیکن کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے جو یہ بلاک 2 فیڈرل بی ایریا کے پہنچ کے اس گزرگاہ کو جو ہے وہ واگزار کرائے، یہاں پہ کھڑے ہونے والا جو پانی ہے اس کی نکاسی کو جو ہے وہ یقینی بنائے۔ جی، روڈ کٹنگ کی مد میں 3 ارب 55 کروڑ روپے وصولی۔ نیو کراچی ٹاؤن انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کہتے ہیں کہ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر کی ذمہ دار سوئی گیس کمپنی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ نیو کراچی ٹاؤن میں بارش سے سڑک بہنے کا معاملہ روڈ کٹنگ کی مد میں 3 ارب 55 کروڑ روپے وصولی پر تنازع کھڑا ہو گیا۔ وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے رقم کا دعویٰ کرنے والوں کو ریکارڈ درست کرنے کا مشورہ دے ڈالا۔ شعیب بن ظہیر بولے کہ سوئی صدرن نے کل 1 ارب 98 کروڑ روپے کی ادائیگی کی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر کے ذمہ دار سوئی گیس کمپنی ہے، جن کا کام ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ سوئی گیس نے ہم سے رابطہ کیا اور اپنے لیٹرز دیے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو اکتوبر 2024 کے اندر ان کو اپنا پرمیشن دی اور 30 مئی 2025 کو ان کو کام اپنا کمپلیٹ کرنا تھا۔ اور اس کی مد کے اندر جو ہمارے پاس روڈ کٹنگ موصول ہوئی وہ تقریباً 1 ارب 98 جو ہے وہ کروڑ روپے ہمیں موصول ہوئے۔ اس کے بعد جب ہم نے ان کا تعاقب کیا، ان کو جب ہم نے پوچھا کہ وہ اپنا مزید کام کو کمپلیٹ کریں اور تاکہ ہم جو روڈ کٹنگ کی مد میں جو پیسہ آیا وہ ہم گلیوں پہ پیور کا اور اثر کاری کا ہم کام کر کے لوگوں کو ریلیف دیں۔ میونسپل کمشنر نیو کراچی ٹاؤن ایاز حمید اللہ بلوچ کے مطابق سوئی صدرن کو لائنیں بچھانے کا کام مئی کے مہینے میں ختم کرنا تھا، مگر ایک بار پھر ان کی جانب سے دسمبر تک توسیع مانگی جا رہی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ستمبر تک کا ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ سڑکوں کی تعمیر کا ٹینڈر کر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ کہ اپنا اسٹارٹنگ ہماری جو ہم نے NOC دی تھی مئی تک گیس والوں کو، تو وہ تقریباً مئی، جون، جولائی، اگست تک ان کو کمپلیٹ کرنا تھا، لیکن انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ہمیں بولا کہ ہمیں ایکسٹینشن دو دسمبر تک، لیکن ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی۔ اسی لیے نہیں دی کہ پیچھے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بھی کلیئر نہیں کر رہے ہیں۔ جو کام مکمل ہوا ہے وہاں پہ ہمیں صرف ان سیکٹروں کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیں تو ہم کام شروع کر دیں، اور ہمارا ٹینڈر پروسیس بھی ہو چکا ہے۔ نیو کراچی ٹاؤن کی 13 میں سے 9 یونین کمیٹیوں میں روڈ کٹنگ کے نام پر سڑکیں گلیاں ادھیڑی گئیں، جو حالیہ بارشوں کے بعد نو گو ایریا کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ روڈ کٹنگ کے معاملے پر ٹاؤن حکومتوں کے خلاف تحقیقات کا خیر مقدم۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ نے مطالبہ کیا کہ ٹاؤن حکومتوں کے محکمہ بلڈنگ اور روڈز کے افسران اور کوارڈینیٹرز کے اثاثوں اور اسناد کی تحقیقات کی جائے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ روڈ کٹنگ کے معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے تحقیقات کا خیر مقدم۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ نے وزیر اعلیٰ کے اعلان کو درست فیصلہ قرار دے دیا۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ انفارمیشن سیکریٹری ڈسٹرکٹ سینٹرل بولے روڈ کٹنگ اور سب سے زیادہ ناقص تعمیرات میں ڈسٹرکٹ سینٹرل سر فہرست ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری نیو کراچی ٹاؤن کے محکمہ بلڈنگ اینڈ روڈز کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر فیصل صغیر اور لیاقت آباد کے کمر پر عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں، شفاف انکوائری کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ بلڈنگ اینڈ روڈز کٹنگ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو افسران ہیں اور ان کے جو کوارڈینیٹرز ہیں ان کے اثاثوں کی بھی چھان بین کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل غبن کہاں کیا گیا ہے۔
ये रोड कटिंग के मामलात में ये कोऑर्डिनेटर्स और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं B&R डिपार्टमेंट के, ये मुलविस हैं। जैसे आप देखें कि न्यू कराची टाउन में फैसल सगीर हैं, लियाकताबाद टाउन में जो है ना कमर साहब हैं, ये इन लोगों ने करप्शन का बाजार गरम किया गया है। सीनियर नायब सदर लेबर विंग नजम रिजवी ने कहा कि अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड लियाकताबाद के महकमा B&R ने तामीर कराई, जो 3 यौम में ही धंस गई। न्यू कराची में मुहर्रम उल हराम के जुलूस के लिए की गई रोड कारपेटिंग जुलूस से कबल ही अकर गई। वज़ीर सिंध ने ऐसे नाकिस काम कराने वाले करप्ट अफसरान की डिग्रियां और असासे चेक करवाए, होश रुबा इंकशाफात होंगे। लेकिन न्यू कराची टाउन के अंदर फैसल सगीर है, फैसल सगीर ने रोड डाले मुहर्रम के दौरान और वो जुलूस से पहले ही रोड टूट फूट का शिकार हो गए। इसी तरीके से आप लियाकताबाद टाउन आ जाएं, वहाँ पे कमर साहब है, कमर साहब ने अभी हालिया जो बहुत उस रोड का जो है वो इशू बना है कि वो रोड जगह जगह से बैठ गया। फंक्शनल लीग लेबर विंग के मुतालबे पर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू की गई तो इससे करप्शन के रेशो में कमी लाकर तरक्याती कामों के गिरते हुए म्यार को बेहतर बनाया जा सकता है। रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारियां शुरू कर दी। शहर भर में चिरागां, मसाजिद और अहम इमारतों को सब झंडियों से सजा दिया गया। राहील बेग से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है। विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आता है, फ़र्जंदान इस्लाम आशिकान रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। अपने घरों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जाता है और शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद के ऊपर भी रोशनी की जाती है। और इस वक्त भी अगर आप देखिए कि तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल सज चुके हैं जहाँ पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चाँद निकलते ही लोग जो है तैयारी शुरू कर देते हैं, लाइटें लगाना शुरू कर देते हैं, झंडे लगाना शुरू कर देते हैं। आलम का खुशी का नुमा ही कुछ और हो जाता है अल्लाह के करम से। और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है और 1500 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत को मुकम्मल हुए। जिस नबी के लिए ये आलम बनाया गया उसी का जश्न है। अल्लाह पाक सबको इसकी बरकत अता फरमाए। बिल्कुल जी, रहमतुल लिल आलमीन मोहसिन इंसानियत सरवर कायनात आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर पर नूर को 1500 साल मुकम्मल हो जाएंगे और उसी का जश्न मनाने के लिए मुसलमान अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। और यहाँ पर भी लोगों ने ख़रीदारी शुरू कर दी है। कोई अपने घर को सजाने का ख्वाहिशमंद है तो कोई मसाजिद की रौनकें बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगा। तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इस दिन को शायान शान और अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाए। जी, रबीउल अव्वल के आगाज़ के साथ ही आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारियों में मशगूल हो गए हैं। शहर भर में चरागां किया जा रहा है, मसाजिद और अहम इमारतों को सब्ज़ झंडियों से सजा दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राहील बेग। मुबारक हो ज़माने को वो खत्मुल मुरसलीन आया, सरापा करम बन के रहमतुल आलमीन आया। अहमद मुश्तबा खत्मुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, हर सू खुशियों का समा। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही शहर अकीदत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंगों में ढलने लगा। कराची की गलियां, बाजार और मोहल्ले चरागों की तैयारियों में मसरूफ हैं। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगाई जा रही हैं और बरकी कुमकुमों की रोशनी से शहर को सजाने का सिलसिला तेजी से जारी है। अकीदत और एहतराम यही होना चाहिए कि किसी को तकलीफ भी ना हो और इसमें फुल जोश और खरोश से इंशाअल्लाह ताला मनाएं, खूब पैसा लगाएं, खूब पैसा खर्च करें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। इंशाअल्लाह जितना खर्च करेंगे अल्लाह और देगा, क्योंकि सबसे बड़ी नेमत है हमारे नबी। हमें जो नेमत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले की उम्मत थी उन्होंने दुआएं मांगी कि हुजूर की उम्मत के लिए, लेकिन हमें बिन मांगे मिल गए। तो इंशाअल्लाह ताला खुशी मनाएं और बढ़ चढ़ के मनाएं इंशाअल्लाह। हमें लाइट्स लगानी चाहिए और नातें लगानी चाहिए और झंडे लहराने चाहिए। बस बच्चों के लिए अभी लाइटें झंडे वंडे लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह तैयारी करके लगाएंगे माशाल्लाह से।
اور جشن ولادت منائیں گے. شہر بھر کی مساجد میں چراغاں کے ساتھ سجانے کی تیاریاں جاری ہیں. گرو مندر کی مسجد کنز الایمان کو ربیع الاول کی آمد کے ساتھ سجا دیا گیا ہے جو دیکھنے والوں کے جذبہ ایمانی کو بڑھا رہی ہے. کیمرامین نوید الرحمان کے ساتھ راہیل بیگ, سٹی 21. روس میں پاکستانی شہریوں کے دوروں سے متعلق بڑھتا رجحان. روسی قونصل خانہ کراچی کی جانب سے ویزا پالیسی, سیاحتی اور کاروباری لحاظ سے دورے سے متعلق تقریب. روسی قونصل جنرل نے ویزا پالیسی سے متعلق شہریوں کے سوالات کے جوابات دیے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیں. روس میں پاکستانی شہریوں کا دورے سے متعلق بڑھتا ہوا رجحان. روسی قونصلیٹ کراچی کی جانب سے خصوصی نشست. نجی ہوٹل میں منعقدہ تقریب میں روسی ویزا پالیسی, سیاحتی اور کاروباری لحاظ سے دورے سے متعلق قونصل جنرل آندرے وکٹروچ فیڈروف نے شہریوں کے سوالات کے جوابات دیے. کہا, روس کے دروازے پاکستانی شہریوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. روسی ویزا سے متعلق تمام شرائط آسان ہیں. The most recent change is the adoption of an electronic appointment system. It is now necessary to get an appointment on our website if you want to submit the documents at the Consulate General of Russia in Karachi. The same process is in Islamabad. Otherwise, our consular offices will not accept your request, and that would be no way to bypass this system. آسان ویزا پالیسی سے متعلق ویزا سیکشن کے نمائندے نے بھی سوالات کے جوابات دیے. شہریوں نے انٹریکٹیو سیشن کے انعقاد کو سراہا اور معلوماتی قرار دیا. میں ایکچولی رشیا میں خود بھی رہ کے آیا ہوں, تو میں لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ رشیا وزٹ کرے لازمی, کیونکہ رشیا جو ہے وہ ایک الگ دنیا ہے. کنسرن یہ تھا کہ جو ہے وہ جو ڈیلے کافی زیادہ آتا ہے ویزا پروسیسنگ کے ٹائم پہ, اس کا بڑا ایک ایشو تھا. تو وہ میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے کافی اچھی طریقے سے گائیڈ کیا گیا. بہت اچھا انیشیٹو ہے. ہمیں لرننگ اپرچونیٹیز ہمیں نظر آئیں اور ہمیں ایکسپلور کرنے کا موقع بھی نظر آیا. انٹریکٹیو سیشن میں روس کے شہر ماسکو, سینٹ پیٹر برگ, کازان کے خوبصورت سیاحتی مقامات کی تصاویریں بھی آویزہ کی گئیں. تقریب میں روسی ثقافتی مرکز کے ڈائریکٹر روزلان پرووک سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. جرمنی کے نئے تعینات قونصل جنرل تھامس ای شرتسے کی گورنر ہاؤس آمد. قونصل جنرل جرمنی نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ باہمی امور پر گفتگو کی گئی. قونصل جنرل جرمنی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. اس حوالے سے مزید جانیں گے سید زبیر راشد سے. جی زبیر, اس پر بھی اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی, دیکھیے جرمنی کے نئے تعینات قونصل جنرل تھامس ای شرتسے کی گورنر ہاؤس سندھ آمد ہوئی. قونصل جنرل جرمنی نے گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ باہمی امور پر گفتگو ہوئی. ویزا پالیسی سے متعلق آسانیوں پر بھی بات چیت ہوئی. قونصل جنرل جرمنی کو گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے قونصل جنرل جرمنی کو قائد اعظم گیلری کا دورہ کرایا, تاریخی اشیاء کے حوالے سے بتایا. دونوں ممالک کے قومی ترانے پڑھے گئے. اس موقع پر پرچم کشائی کی گئی, جبکہ جذبہ خیر سگالی کے تحت قونصل جنرل. سید زبیر راشد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جامعات کا پرو چانسلر بننا بھی ایک اہم ذمہ داری ہے. وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹیز کی بہتری اور مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایات کے تحت ہر ممکن کوشش کروں گا. سندھ کی جامعات میں مثبت بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا. کیا کہا, یہ جانتے ہیں. سی ایم صاحب کی میں گریٹفل ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہ رسپانسبلٹی دی. حالانکہ یہ پورٹ فولیو الگ ہے, منسٹری الگ ہے, یونیورسٹیز اینڈ بورڈز. اس میں جنرل یونیورسٹیز کی کا پرو چانسلر کا مجھے نوٹیفیکیشن ملا. اب اس حوالے سے یونیورسٹیز میں جو مسائل ہیں میں وائس چانسلر کے ساتھ بیٹھوں گا. حالانکہ اس کی تعیناتی کے پورے عمل میں کوئی پرو چانسلر کا کوئی رول نہیں ہے. وہ ایک سلیکشن کمیٹی ہے, سلیکشن کمیٹی کے تھرو ایک پروسیس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد چانسلر صاحب اس کو اپائنٹ کرتے ہیں. مگر ہمارا یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو بہتر بنانے کے لیے اس میں اور وہاں پہ جتنی بہتری کی ضرورت ہے, سینٹ کے اجلاس نہیں ہوتے, سینٹ کے اجلاس بلانا, اس پہ بیٹھنا, یونیورسٹیز کے مسائل کو دیکھنا, ان کو ٹھیک کرنا, ان کے کریکولم کو دیکھنا, اس کو ایمفیسائز کرنا کہ بھائی اس کو آپ بہتر کریں کریکولم کو. اب بہت سی یونیورسٹیز میں آؤٹ ڈیٹڈ نصاب پڑھایا جا رہا ہے, بہت پرانا. حالانکہ یونیورسٹیز کا مقصد ہی ریسرچ ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دوائی کی گولی ہم کھاتے ہیں نا, آپ جا کے پڑھیں وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کی ریسرچ کی, میڈیکل یونیورسٹی کی کسی ریسرچ سے آئی ہوگی.
جو بھی آپ چیز دیکھیں, جو بھی ٹیکنالوجی دنیا میں آتی ہے وہ بیسیکلی یونیورسٹی کے ریسرچ ہوتی ہے, چاہے بچے ہوں چاہے استاد ہوں, ان کے ماڈلز ہوتے ہیں, پھر جا کے وہ کمرشل ہوتے ہیں, پھر سوسائٹی کو بینیفٹ دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہماری یونیورسٹیز میں جو ریسرچ والا عمل ہے وہ تھوڑا مان پڑ گیا ہے, اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر کرنے کی. میں ایز اے فیسیلیٹیٹر, ایک سپورٹر اور ایک ان کی سائیڈ کک کے طور پہ میں اپنا رول پلے کروں گا. باقی یونیورسٹیز کو خود کو ٹھیک کرنا ہے, سی ایم صاحب کو میں جو بہتر ایڈوائز ہوگی وہ میں دینے کی کوشش کروں.